بہت عجیب کہانی ہے جو ہم نے اس پرانی حویلی میں سنی تھی کرسمس سے ایک رات پہلے۔ ہم سب نے تب تک یہ کہانی شانتی سے سنی جب تک کہ یہ ختم نہیں ہو گئی۔ ہم آگ کے کنارے بیٹھے تھے، تب کسی نے کہا، یہ بہت عجیب ہے، میں نے پہلی بار ایک ایسی سٹوری سنی جس میں ایک بچے نے بھوت دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ ڈگلس کچھ کہنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، یہ کوئی پہلی بار نہیں جب کسی بچے نے کوئی بھوت دیکھا۔ ایک ڈراؤنی کہانی جس میں ایک بچہ ہو کافی ڈراؤنی لگتی ہے، لیکن جب دو بچوں نے بھوت دیکھا تو کیا یہ زیادہ اسٹرینج نہیں ہے؟ کیا یہ چیز کہانی کو ایک اور ٹرن آف اسکرو نہیں دیتی؟ ہاں بالکل، کسی نے کہا، دو بچے کہانی کو دو ٹرن آف اسکرو دیں گے۔ ہمیں یہ کہانی سننی ہے۔ ڈگلس نے ہماری طرف دیکھا اور کہا، یہ بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی ہے، جتنی میں جانتا ہوں ان میں سے سب سے زیادہ خوفناک کہانی ہے۔ تو کہانی شروع کرو، میں نے کہا۔ میں نہیں سنا سکتا، وہ کہانی ایک بک میں لکھی ہے اور بک میرے گھر میں ہے۔ میں اپنے نوکر کو اسے یہاں پوسٹ کے ذریعے بھیجنے کو کہتا ہوں۔ ہاں اسے جلدی کہو، سب نے کہا۔ کیا یہ کہانی کتاب میں پڑھی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، یہ میں نے ایک عورت سے سنی تھی اور آج تک نہیں بھولا۔ اس نے یہ کہانی لکھی۔ اس عورت کے مرنے کے بعد میرے پاس وہ بک آئی۔ وہ عورت مجھ سے 10 سال بڑی تھی۔ وہ میری بہن کی گورنس تھی جب میں یونیورسٹی میں تھا۔ گرمیوں کی چھٹی میں اس سے بہت بات کرتا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، وہ بہت انٹرسٹنگ بھی تھی، مجھے وہ پسند تھی۔ اس نے کہا، یہ 40 سال پہلے کی بات ہے پر آج بھی مجھے سب یاد ہے۔ کیا اس نے اپنی کہانی کسی اور کو بھی سنائی؟ نہیں، اس نے کہا تھا کہ میں پہلا انسان ہوں جو اس سٹوری کو سن رہا ہے۔ 2 دن کے بعد وہ کتاب آ گئی۔ ہم سب ڈنر کے بعد سٹوری سننے بیٹھ گئے۔ ڈگلس نے کہانی سنانے سے پہلے ہمیں اس عورت کے بارے میں بتایا۔ وہ 20 سال کی تھی۔ وہ غریب گھر سے تھی اور اس لیے وہ گورنس بن گئی۔ اس نے ایک آدمی کے بارے میں سنا جو ایک گورنس ڈھونڈ رہا تھا 2 بچوں کے لیے۔ وہ لندن گئی اور اس آدمی سے ملی۔ وہ ایک بہت بڑے گھر میں رہتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کے بچوں کے لیے ایک گورنس ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے بھائی کی ڈیتھ کے بعد اسے ان بچوں کو دیکھنا تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور امیر تھا۔ اس گورنس کو اسے دیکھتے کے ساتھ ہی پیار ہو گیا۔ مجھے بہت اچھا لگے اگر تم ان بچوں کی گورنس بنو، اس نے کہا۔ لندن بچوں کے لیے ایک اچھی جگہ نہیں ہے۔ وہ میرے فیملی ہوم میں ہے جو کہ ایسیکس میں ہے۔ وہ ایک بہت بڑا گھر ہے جس میں بہت بڑے بڑے گارڈن اور ایک بہت بڑا پارک ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں کہ میں ان کا دھیان رکھوں۔ میں نے اپنے بہت اچھے سرونٹس اور اپنی ہاؤس کیپر مسز گروس کو وہاں بھیجا ہے۔ مسز گروس ایک بہت ہی اچھی عورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہ ضرور پسند آئیں گی۔ وہ بچوں کے لیے بہت پریشان تھا، اس چھوٹی بچی اور اس کے بڑے بھائی کے لیے، کیونکہ پہلی گورنس حال فی الحال ہی میں مری تھی، اس لیے ان کے انکل کو جلد سے جلد ایک نئی گورنس کا انتظام کرنا تھا۔ ان بچوں کے انکل کو ایک صحیح انسان کی تلاش تھی۔ ان بچوں میں جو لڑکا تھا وہ دور اسکول میں رہتا تھا، لیکن چھٹیوں میں وہ گھر آتا تھا۔ وہ جو بچی تھی وہ سارا وقت گھر ہی پر رہتی تھی۔ لیکن بچوں کی جو پہلی گورنس تھی وہ کیسے مری تھی؟ کسی نے ڈگلس سے پوچھا۔ کیا یہ جاب خطرناک تھی؟ تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ڈگلس نے کہا۔ اس عورت نے پہلی باری میں جواب نہیں دیا۔ یہ اس کی پہلی جاب تھی اور وہ گھر بہت بڑا تھا اور وہاں بہت کم لوگ رہتے تھے۔ وہ اس خوبصورت آدمی کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن کیا وہ بچوں کا خیال اچھے سے رکھ سکتی تھی؟ 2 دن بعد وہ پھر اس آدمی کے گھر گئی۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں یہ جاب کروں گی، اس نے کہا۔ لیکن اس کے امپلائر نے اس سے کہا، تمہیں ایک پرومس کرنا ہوگا کہ تم کبھی بھی اپنی کوئی بھی پرابلم میرے پاس لے کر نہیں آؤ گی۔ تم مجھے کوئی لیٹر نہیں بھیجو گی،
تم خود ڈیسائیڈ کرو گی کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس عورت نے پرامس کیا۔ اس کے بعد وہ اس آدمی سے کبھی نہیں ملی۔ ڈگلس نے اپنے گھٹنوں پہ رکھی ہوئی لال کتاب کھولی اور اس گورننس کی کہانی ہمیں سنانی شروع کی۔ باقی کی کہانی نیکسٹ ویڈیو میں۔